قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آسان درس قرآن میں سورۃ الانعام یہ اپنے اختتام کو پہنچی اور آج کا ہمارا درس سورۃ الاعراف سے آغاز ہوگا۔ سورہ اعراف قرآن مجید فرقان حمید کی ان بڑی صورتوں میں سے ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو ان بڑی 7 صورتوں کو جس نے حفظ کیا، یعنی اس کو یاد کیا اور ان کی تلاوت کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ باعث ثواب ہے۔ اور ان میں سے ایک صورت سورۃ الاعراف۔ قرآن پاک کی کئی صورتیں مکی صورتیں اور کئی مدنی صورتیں ہیں۔ زیادہ تعداد مکی صورتوں کی ہے اور ان کی تعداد 86 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاعراف یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں سے سب سے زیادہ بڑی صورت وہ سورۃ الاعراف ہے۔ یاد رکھیں محترم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ترتیب نزول ہے اور ایک ترتیب مصحف شریف۔ ترتیب نزول یہ کچھ اور ہے اور ترتیب مصحف وہ کچھ اور ہے، یعنی حسب حال آیتیں صورتیں یہ نازل ہوتی رہیں، مگر جو کچھ لوح محفوظ پر جیسے محفوظ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے آپ اپنے آگے صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہ فرما دیا کہ اس صورت کو فلاں صورت کے ساتھ رکھو، اس صورت کو فلاں صورت کے ساتھ۔ اس لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ تو سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، حالانکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، وہ مدنی صورت ہے۔ اچھا، پھر اور کئی صورتوں اب سورۃ الاعراف ہے تو یہ صورت مکی صورت ہے، تو ترتیب مصحف کے مطابق یہ صورت اسی نمبر پر ہے۔ اور مکی صورتوں میں جو طویل ترین اور لمبی صورت ہے، بڑی صورت ہے، وہ سورۃ الاعراف ہے۔ چند آیتوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ ان کے علاوہ بقیہ یہ ساری صورت مبارکہ یہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 24 رکوع ہیں اور 206 اس میں آیتیں ہیں۔ اعراف کہتے ہیں بلند جگہ کو، دوزخ اور جنت کے درمیان وہ جگہ ہیں جسے اعراف کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ یہ سورت چونکہ مکی ہے اور اس کے بنیادی جو مکی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں، اس میں بیسک چیزیں اللہ رب العالمین کی توحید، نبیوں کی رسالت، اللہ پاک نے ان چیزوں کو تو بیان فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک عقائد ہیں، یعنی اللہ کی توحید اور نبیوں کی رسالت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے بعد جو بیسک عقائد یعنی مرنا، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حشر نشر ہونا، قیامت قائم ہونا، یہ ساری چیزوں کو مکی صورتوں میں عام طور پر بیان کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ واقعات بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ ذکر ہے، ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اور پھر اس کا مردود اس کو قرار دے دینا، یہ بھی اسی پارے کے اندر ذکر ہے۔ اس پارے میں اللہ پاک نے لباس کو نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس پارے کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام ان کے واقعات بھی اسی سورہ مبارکہ اور اس پارے میں موجود ہے۔ بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العالمین کے دیدار کے حوالے سے جو طلب کی، جو آپ نے تمنا ظاہر کی، وہ بھی اسی سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا ہے۔ بلعم بن بعورہ، اس کے بارے میں بھی سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا ہے، اور بلعم بن بعورہ اور اس کی تباہی اور اس کے اسباب وہ بھی سورۃ الاعراف میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے پہلا سجدہ ہے۔ قرآن پاک میں 14 سجدہ تلاوت ہیں، تو جو پہلا سجدہ ہے وہ یہی سورۃ الاعراف جس کی آخری آیت میں وہ سجدہ موجود ہے۔ اور یہ 9ویں پارے کے اندر سورہ انفال سے اوپر
چونکہ سورہ اعراف کا اختتام ہو رہا ہے، وہیں وہ آیت سجدہ ہے۔ تو کئی طرح کی مناسبتیں اس سورہ مبارکہ کو ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سورۃ مبارکہ حفظ کرنے کی بھی توفیق دے، بار بار پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ اب ہم اس کے باقاعدہ درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ترجمہ، شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی تراجم آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ موجود نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی مراد اللہ ہی بہتر جاننے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے حبیب، یہ ایک کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب، جو آپ کی طرف کتاب اتاری گئی، آپ اس کا درس، اس کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ یہ دل میں نہ ڈر لائیں کہ لوگ جھٹلائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یعنی وہ اس کو جھٹلائیں گے، وہ اس کو کہیں گے کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یا جھوٹ کہیں گے، یا کچھ اور کہیں گے۔ آپ اس فریضہ تبلیغ میں اپنے دل میں یہ تنگی نہ لائیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون قلبی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مانے یا نہ مانے، آپ اپنا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ جیسے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، آپ وہ پہنچا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام کہ وہ تبلیغ کر کے ان احکامات کو، ان آیات کو وہ پہنچا دیں۔ یہ حکم انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی، اور یہ یاد رکھیں ان کے ذریعے سے امت کے تمام مبلغین کے لیے، تمام واعظین کے لیے، تمام علماء کے لیے، کہ وہ دل میں یہ تنگی نہ لائیں تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی کے کہ یہ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ان کا کام ہے بتا دینا، وہ دل میں یہ چیز نہ لائے کہ وہ لوگ مانیں گے یا نہ مانیں۔ تو چونکہ قرآن میں اتنے واقعات بیان کیے گئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بھی اللہ کا پیغام لے کر اور لوگوں کو جب توحید کی طرف بلایا، تو پھر طرح طرح سے سزاؤں میں، طرح طرح سے تکلیفوں میں لوگوں نے ان کو مبتلا کر دیا، اور اس میں آگ میں ڈالا جانا یہ بھی بہت بڑی ایک تکلیف تھی۔ وہ تو گرچہ کامیاب ہوئے اس امتحان میں، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اس آگ کو پھولوں کا باغ بنا دیا، مگر ایک آزمائش تو تھی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو ان کو قید کرنا، ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو قید کرنا، ان کو طرح طرح کی مشقتوں میں ڈالنا، وہاں پہ بھی ایسا ہوا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے چونکہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اب جو قرآن پاک کا نزول ہوا تو اللہ پاک نے یہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اپنے دل میں یہ کوئی تنگی نہ لائیں، آپ اپنے دل میں یہ ڈر نہ لائیں کہ یہ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں، اس کے بعد تکلیف پہنچائیں گے، کیا کریں گے، آپ بتائیے، آپ انہیں ان تک قرآن پہنچائیے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے قرآن نصیحت، سبحان اللہ، ایمان والوں کے لیے قرآن یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تبلیغ ادا فرمائی اور قرآن کی آیتوں کو پہنچایا، سبحان اللہ۔ اور اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو یہ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج کے مبلغین بھی یاد رکھیں، واعظین بھی یاد رکھیں، علماء بھی یاد رکھیں کہ پھر وہ تکلیفیں جو آئیں ان تکلیفوں کو سہا، اور کس طرح اس پر آپ صبر پیرا رہے،
آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آج بھی اسی پر ہی علماء کو، واعظین کو اسی طرح ہی اپنے قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا یہ پیغام آگے پہنچاتے رہنا۔ دوسری بات یہاں پر کہ قرآن تو فرما رہا ہے کہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب ذرا غور کریں سارے ایمان والے اپنے آپ کو کہ ہم قرآن سے کتنی نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس سے نصیحت لینا، اگر یہ ہم نہیں کر پا رہے تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ تو فرمائے مومنوں کے لیے قرآن بڑی نصیحت ہے، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کو متنبہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یعنی اے محبوب آپ تو اپنا یہ کام کیجئے اور ان کو یہ پیغام پہنچا دیں، یہ آیتیں ہماری پہنچا دیں، سنا دیں، تبلیغ فرما دیں۔ اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ کب کیا؟ یا وہ رات کے وقت تھے یا دوپہر کو جب وہ سو رہے تھے، یعنی دوپہر میں جسے قیلولہ کہتے ہیں، کچھ دیر آرام کرنا، تو یہ سوتے ہوئے نہ اس کی کوئی پہلے سے نشانی ان پر ظاہر ہوئی، اچانک یہ عذاب ان پر آیا۔ تو یہ عذاب اللہ کا فرمایا کتنی بستیاں ہم نے پہلے بھی یہ ہلاک کر دی ہیں۔ آگے فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی جب یہ دیکھ لیا عذاب آ گیا تو پھر کہنے لگے ہاں ہم ظالم تھے، ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی، ہم سے یہ گناہ ہو گئے، یعنی اپنے جرموں کا اعتراف کرنے لگ گئے۔ ہم نے یہ جرم کر لیا، ہم نے اللہ کے دین کو نہ مانا، اللہ کے اس پیغام کو اور نبی کے پیغام کو، نبی کی جو تبلیغ تھی وہ ہم نے نہ مانی۔ گویا کہ ایک طرح کا وہ جرم کا اعتراف اور توبہ کرنا، لیکن اس وقت توبہ مفید نہیں کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اب عذاب ہے، سو عذاب ہے، اب وہ توبہ کا وقت ان کے لیے نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتا ہے تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ یعنی اللہ پاک ان لوگوں سے بھی پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرے رسول آئے کہ نہیں، انہوں نے تبلیغ کی کہ نہیں کی، یہ ان سے سوال کرے گا۔ اور انبیاء سے بھی پھر پوچھے گا، ان رسولوں سے سوال کرے گا کہ تم ان کے پاس گئے اور تمہیں انہوں نے کیا کہا۔ تو یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے۔ اب یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم انہیں ضرور بتا دیں گے اور ہم سے کوئی غائب بھی نہیں اور ہم غائب نہیں، یعنی اللہ پاک جو ان سے پوچھے گا نا تو یہ ایک باقاعدہ جو جیسے کہیں قانونی طور پر ایک قانونی کارروائی کہیں کہ پوچھا تو جائے گا، باقی سب کچھ ہے تو وہ تو ہمیں بھی پتہ، یعنی رب فرماتا ہمیں پتہ ہے، ہم نہ ان سے غائب ہیں، نہ ہم جو ہے وہ ایسے کہ بے خبر ہیں، علم نہیں ہے، ہمیں علم بھی ہے اور غائب بھی نہیں ہے، لیکن ان سے جو پوچھا جائے گا وہ بطور خاص ان سے بھی گویا کہ یہ اعتراف جرم کروانے کے لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نبیوں کے ہم نے نہیں مانی۔ تو یہاں سوال کرنا، کیونکہ بعد اوقات جو سوال ہوتا ہے وہ سوال برائے سوال، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو اس کا علم نہیں ہوتا، سب کچھ ہے مگر اس سے پوچھنا، اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس انداز اور اس پیرائے میں یہ کفار سے یہ پوچھا جائے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی فلاح پا جانے والے ہوں گے۔ انبیاء سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وزن بھی تو ہے، وزن کیا جائے گا۔ اب یہ وزن کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو ہم نیکی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ بظاہر عمل تو نظر نہیں آتا، تو پھر وزن کس چیز کا ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ وزن ہوگا کہ اللہ پاک ان ہمارے اعمال کو قیامت کے دن مختلف صورتوں اور جسموں میں پیدا فرما دے گا۔ اچھے عمل حسین صورت، برے عمل بد صورت، تو ان صورتوں میں یعنی اجسام میں، جسموں میں ان کو منتقل فرمائے گا اور ان کا وزن ہوگا۔
اور یہ بھی کہا گیا کہ جن صحائف میں لکھے جاتے ہیں یہ اعمال نامے ان کا وزن ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ پلڑا ترازو، قیامت کے دن کا جو ترازو ہے اس کا اور جو دنیا میں ہمارے یہ ترازو ہوتے ہیں یہ بالکل ان کا برعکس معاملہ۔ دنیا میں جو چیز بھاری ہوتی ہے تو وہ نیچے جھک جاتا ہے، پلڑا نیچے جھکتا ہے، اور قیامت کے دن جن کے اعمال بھاری ہوں گے تو ان کا پلڑا اوپر کی طرف جائے گا، کیونکہ ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں، وہ پلڑا اوپر کی طرف جائے گا۔ اب یہ ہوگا کیسے، وہ ترازو کیسے ہوگا، حدیث میں ان کو بیان کیا ہوا۔ ان چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے اور وہ نیک عمل کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے پلڑے بھاری بن جائے۔ بعض اوقات آدمی لاجک منطق کی طرف ایسا چلا جاتا ہے کہ وہ اصل چیز سے ہی ہٹ جاتا ہے، اصل چیز سے ہی اس کی توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے۔ بھئی آج دنیا داروں میں بھی ترازو اگر دیکھیں تو مختلف لوگوں نے ترازو بنا لیے تولنے کے لیے۔ پہلے ایک خاص ہوتا تھا، پھر الیکٹریکل ترازو آ گئے، مشینیں آ گئیں، طرح طرح کے معاملات، پھر بڑے بڑے ایسے کانٹے ترازو کہ جس پر بڑے بڑے ٹریلر اور ٹرک اور بڑی بڑی گاڑیاں جن کے وزن ہوتے ہیں۔ تو دنیا داروں نے طرح طرح کے ترازو بنا لیے، اس پہ کوئی کسی طرح کا کسی کو وہم وسوسہ نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین وہ خالق و مالک ہے، تو جیسا چاہے گا تو وہ معاملہ فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو لفظ ایسے ہیں، دو کلمے ایسے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے اور رب کو بھی بڑے محبوب ہوں گے۔ وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں یہ کلمے، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں فرمایا الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ کہنا میزان کو بھرے۔ ایک اور میں فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے درمیان ہے، ان کے نیچے ہے، یہ سب اگر تم لے کر آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں، تو فرمایا تو وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ یہ کلمہ شہادت یہ اتنا کچھ اس طرف ہے، فرمایا یہ اس سے بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی چیزیں۔ ایک اور بتاتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے زیادہ میزان کو کوئی چیز بھاری نہیں ہے، یعنی اخلاق حسنہ ایسے گئے میزان عمل نامہ اعمال بھر دیں گے، وہ ترازو کو بھر دیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے قیامت کے دن یہ میزان عمل بھر جائے اور ہم نیکیوں میں اس طرح کامیاب ہو جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ تو جن کے بھاری ان کے لیے یہ باتیں بیان فرما دی گئیں۔ آگے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں بعض اقوال یہ ہے کہ یہ جو میزان عمل ہے نا جس میں تولنا، یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، کفار کے ساتھ نہیں ہوگا اور انہیں ڈائریکٹ جہنم بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہ جنہیں اللہ پاک جلد عذاب دینا چاہے گا ان کافروں کو تو پہلے دوزخ میں بھیج دے گا، لیکن بعض کا اعمال ناموں کو تولا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، کئی ایمان والے بھی ایسے ہیں جن کے اعمال نامے تولے نہیں جائیں گے بلکہ اللہ انہیں بلا حساب جنت کا داخلہ فرما دے گا۔ اور ایسے ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، وہ تہجد گزار لوگ جنہیں بلا حساب جنت کا داخلہ مل جائے گا، وہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرتے ہوں گے انہیں بھی بلا حساب جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے ٹھکانہ بنا دی۔ ہم مکانوں میں رہتے ہیں، فلیٹوں میں رہتے ہیں، ہم ان کمروں میں رہتے ہیں کہ یہ ٹھکانہ ہی تو ہے ہمارے لیے کہ جس کی وجہ سے عام پہنچنے والی تکلیفیں، اذیتیں ہم ان سے محفوظ ہیں، چاہے وہ موسم کی گرمی ہو یا موسم کی سردی ہو، وہ شدت والی سردی سے محفوظ رہتے ہیں، اس گرمی سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ ایک ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تمہیں دیا ہے اور اس میں اسباب بھی تمہیں دیے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے اسباب کے اعتبار سے غور کر لیں
کسی کو بہت اعلیٰ اسباب مل گئے، بہت اچھے اسباب مل گئے، وہ گرمی میں بھی ہے تو گرمی کی اس کو فیلنگ نہیں ہے، وہ سکون سے رہتا ہے، وہ سردی میں ہے تو سردی کے ایسے اسباب اس کے پاس ہیں کہ وہ اس کو سردی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو مختلف نعمتیں، اور ہر ایک کو اپنے اپنے انداز سے اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ تو فرمایا تم بہت تھوڑے ہو، بہت تھوڑے جو شکر کرتے ہیں۔ یعنی شکر کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ نعمت کو اللہ کی طرح منسوب رکھے کہ رب کا دیا ہوا ہے، نعمت تو چھپائے نہیں، اور اس کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں اظہار کرنا کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ تیری عطا ہے جو کچھ ملا ہے میرے بھائیوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے دیا ہے، تو جب اللہ نے دیا ہے تو رب کے حضور اسی طرح کے اگر جب ہم اظہار کریں گے سبحان اللہ، تو یہ شکر ہے۔ آدمی زبان سے بھی شکر بجا لائے، اس نعمت کے انداز سے بھی شکر بجا لائے، یعنی اس نعمت کو گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرے، ان کو ایسی جگہ نہ لگائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے پسند نہیں فرماتے۔ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک اور آیت میں فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اور اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، ایمان لے آؤ شکر گزار بن جاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک شکر کا تعلق دل سے ہے، ایک ہے زبان سے ہے۔ دل سے تو یہ شکر ہے کہ آدمی خیر، نیکی، اس کے ارادے رکھے کہ اللہ نے نعمتیں دی، اب میں نے یہ کام کرنے، اور زبان سے اللہ کی تسبیحات کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ان اعضاء کو نہ لگائے۔ تو محترم سامعین کرام، شکر گزاری اگر مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ شکر گزاری والی زبان عطا فرمائے، شکر گزاری والا دل عطا فرمائے، کیونکہ ایسی زبان جو ذکر اور تسبیحات سے تر ہو اور ایسا دل جو شکر والا ہو، سبحان اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ اسے خیر ہی خیر نصیب ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان